بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں تاکیداً نماز پڑھاؤ اور سونے کے لیے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ 10 سال کی عمر سے لے کر ہر مرد و عورت پر نماز دن میں 5 بار فرض ہے، لیکن اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 حالات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، جس وقت پیشاب یا پاخانے کی حاجت شدید ہو تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے درمیان پیشاب یا پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر سے نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر اس حالات میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت نہیں تو اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لے، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ عمومی صورت میں کیونکہ وقت تنگ ہونے کا عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پاخانہ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کرے پھر نماز پڑھے۔ جب پیشاب یا پاخانہ کی حاجت شدید ہو تو ایسی حالت میں نماز ادا کرنے کی ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ چند ایک احادیث یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو پاخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسروں کے گھر میں تانک جھانک کرے بغیر اس کی اجازت کے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو گویا کہ وہ اس گھر میں داخل ہو گیا، اور جب کوئی امام نماز پڑھائے تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے مقتدیوں کو چھوڑ کر، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی، اور کوئی شخص اس حالت میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ وہ پیشاب پاخانہ کو روکتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو اور تم میں سے کسی کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو تو وہ پہلے رفع حاجت کر لے۔ نمبر 2، سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ نماز کا وقت ہو اور بھوک شدت کی لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھائیں گے اور پھر نماز ادا کریں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی نماز کروانی تھی تو نماز پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی تھی جبکہ بھوک بھی معمولی تھی تو پھر ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو، اس لیے کہ اگر کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر تمہارا دل نماز کی بجائے کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اسے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے پینے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت یعنی بھوک بھی ہو۔ نمبر 3، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ آ کر اپنے بستر پر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا تفریط نماز میں کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی، بلکہ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشکوت الطیبی میں ہے۔ اس نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز جیسے اہم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع خضوع اور بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی، جبکہ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا بوجہ نسیان نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ گراں اور باری ہیں، اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گٹھڑی ہو ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ فقیہ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، بلکہ نماز کے تمام افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں میں اس بات کی تاکید ہے
کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔